أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں. اور شیرخوار بچے کے باپ پر ان ماؤں کا قاعدے کے مطابق کھانا اور کپڑا واجب ہے. کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے. نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے اور نہ باپ کو بچے کے سبب پریشان کیا جائے. اور بچے کے باپ کے انتقال کی صورت میں وارثوں پر بھی ویسا ہی کھانا اور کپڑا واجب ہے. اگر ماں باپ باہم مشورے اور رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور تم کسی داعیہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم جو اجرت طے کیا وہ قاعدے کے مطابق ان کے حوالے کر دو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو اچھی طرح ملحوظ رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. طلاق کے احکامات کے بعد اولاد کے اور بچوں کے دودھ پلانے کے سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائیاں اور احکامات آئے ہیں. چونکہ عام طور پر جہاں میاں بیوی میں تفریق ہوتی ہے اور طلاق یا خلا کی شکل میں دونوں میں جدائیگی ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کا ہوتا ہے. خاص طور سے جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان کے دودھ پلانے اور ان کے اخراجات برداشت کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ لمبی چوڑی ہدایات اور احکامات نازل فرمائے ہیں. اس سے بھی اسلام کی جامعیت، اسلام کی حقانیت کا کامل رہبری اور رہنمائی کی یہ دلیل ہے کہ مائیں چاہے مطلقات ہو یا وہ نکاح میں ہو، فرماتے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی. یہ حکم واجب ہے یا مستحب؟ بعض حضرات نے واجب بتلایا جبکہ اکثر حضرات نے اس کو مستحب بتلایا. قرآن پاک کی دوسری آیت ہے فَسَتُرْضِعُ الْأُخْرَى، ماں کے دودھ پلانے میں اگر تنگی محسوس ہو رہی ہے تو پھر ماں کے علاوہ کوئی دوسری داعیہ دودھ پلائے گی. اس لیے کہا کہ ماں کے ذمہ دودھ پلانا واجب نہیں. لیکن فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر ماں نکاح میں ہے تو ماں پر دیانتاً یہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اگر اس کو دودھ پلانے میں کوئی مضرت اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو. ماؤں کو اس کا مکلف بنایا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ماؤں کو پابند کیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن. یہ اللہ کا وہ غیبی نظام ہے کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا کہ اللہ نے وضع حمل سے پہلے ماں کے سینے آنے والے بچے کے لیے دودھ کا انتظام فرما دیا. تو یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلائے گی، ایک طرف بچے کو ماں کی محبت، ماں کی شفقت اور ماں کی ہمدردی حاصل ہوگی اور اس کی صحیح تربیت ہوگی، دوسری طرف ماں کے عادات، ماں کے کردار، ماں کے اخلاق بچے کے اندر منتقل ہوں گے. اس طرح اس کی ظاہری پرورش کے ساتھ ساتھ باطنی پرورش بھی ہوگی کہ ماں کے اخلاق و عادات اس کے اندر منتقل ہو گئے. آج بہت سارے بچے
ماں کی اس تربیت سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے اندر ماں باپ کے کردار منتقل نہیں ہو پا رہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ آگے فرمایا کہ حولین کاملین کہ 2 سال مکمل دودھ پلائیں گے، لمن اراد یتم الرضاع اس شخص کے لیے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہے۔ قرآن پاک کی آیت بتلاتی ہے کہ بچے کی مکمل ایام رضاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 سال طے کیے گئے۔ باہم مشورے اور باہم رضامندی سے 2 سال کی مدت سے پہلے اگر وہ دودھ چھڑا لینا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن کہ اگر ماں باپ میں اختلاف ہو رہا ہے، جہاں نزاع ہو رہا ہو، جہاں اختلاف ہو رہا ہو بچے کے دودھ چھڑانے یا نہ چھڑانے کے سلسلے میں، 2 سال ان دودھ پلایا جائے گا۔ ایک بات یاد رہے، تو ایام رضاعت 2 سال رکھے گئے ہیں اور ایام رضاعت پر بہت سارے احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 2 سال کی مدت میں اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی، یعنی وہ خاتون اس کی ماں کی حیثیت رکھے گی، جیسے حدیث میں کہا گیا آج کی بنیاد پر بھی وہ سب حرمتیں ثابت ہوگی جو نسب کے بنیاد پر ثابت ہوتی ہے۔ تو اکثر ائمہ کے پاس بشمول صاحبین ایام رضاعت کل 2 سال رکھی گئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2.5 سال تک ایام رضاعت ثابت ہوگی کہ اس دوران اگر کوئی بچہ کسی بھی خاتون کا اگر دودھ پی لیتا ہے تو اس پر رضاعت کے احکامات مرتب ہو گئے۔ باقی دیگر ائمہ کے پاس صرف 2 سال کی مدت کے دوران اگر دودھ پیتا ہے تو اس کی رضاعت ثابت ہوگی ورنہ نہیں۔ وعلی المولود لہ رزقهن وکسوتهن بالمعروف اور شیر خوار بچے کے باپ پر ان ماؤں کا قاعدے کے مطابق کھانا اور کپڑا واجب ہے۔ یہ جملہ بظاہر یہ بتلاتا ہے کہ بچے کی جو ماں ہے وہ مطلقہ ہے، اسی لیے اس کے باپ پر اس بچے کی ماں کا کھانا اور کپڑا واجب بتلایا۔ آیت کے اس جملے سے اکثر حضرات نے مطلقات مراد لی کہ مائیں ہیں لیکن طلاق شدہ ہے، جبکہ بعض حضرات نے یہ کہا یہ اگر نکاح میں ہے تب بھی رضاعت سے پہلے جیسے شوہر پر بیوی کا کھانا اور کپڑا واجب تھا، ایسا ہی ایام رضاعت میں بھی اس کا کپڑا اور اس کا کھانا اس کے ذمے ہوگا۔ رضاعت کی تکمیل کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کام انجام نہ دے سکے اور اس کے زیادہ کام نہ آئے، تو شوہر کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اب تو وہ میرے کام نہیں آ رہی، اس لیے اب اس کی روزی میرے ذمے نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً یہ کہا کہ وعلی المولود لہ رزقهن وکسوتهن، کہ پھر آگے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا، یعنی اس شیرخوار بچے کے باپ پر اس کی طاقت اور اس کی حیثیت کے مطابق اخراجات ہوں گے، اس کی جتنی حیثیت ہے اور جتنے اس کے بس میں ہیں اتنے ہی اخراجات وہ برداشت کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدها، کہ اس کو 2 طرح سے پڑھا گیا، ایک تو یہ ہے کہ لا تضار والدۃ بولدها، کہ لا تضارر والدۃ، والدہ یعنی بچے کی ماں اپنے بچے کی وجہ سے بچے کے باپ کو تکلیف نہ دے، بچے کے دودھ پلانے سے انکار کر دے یا پھر دودھ پلائے لیکن کسی اور طریقے سے باپ کو ستائے پریشان کرے۔ ولا مولود اللہ بولدہ، ایسا ہی شیرخوار بچے کا جو باپ ہے یا بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کو تکلیف نہ دے، اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلانا چاہے اور وہ اس سے بچے کو چھین کر کسی اور سے دودھ پلوائے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع فرمایا۔ یا پھر دوسرے اعتبار سے اس کو مفعول مانا گیا کہ لا تضار والدۃ، کہ لا تضارر والدۃ بولدها، کہ والدہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، ایسے ہی بچے کے باپ کو بچے کی
وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو دونوں مفہوم لیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچے کے ماں باپ دونوں کو اگر وہ نکاح میں ہیں تب بھی ایسے بچے کے ماں باپ کے درمیان جدائی کی ہو چکی ہے، ہر دو صورت میں ان دونوں سے کہا گیا کہ نہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں اور نہ ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اندازہ لگائیے قرآن پاک کیسے انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ عام طور پر جہاں میاں بیوی میں جدائی کی ہو گئی، میاں بیوی میں تفریق ہو گئی اور دونوں الگ ہو گئے تو بچوں کو لے کر ضبط پہنچایا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یا تو باپ نے بچوں کو لے لیا، ماں کو بچوں کے ملنے سے محروم کر دیا اور اس کو بچوں کی جدائیگی کا غم دیتا ہے، یا پھر اس کے برعکس ماں نے بچوں کو سنبھال لیا، باپ کو بچوں کے ملنے سے محروم کر دیا۔ تو یہ عام طور پر معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جب جدائیگی ہوتی ہے تو لازمی طور پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، کہ نہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، پھر آگے فرمایا کہ وارث پر بھی کہا کہ ایسا ہی حق ہے، یعنی اگر بچے کا باپ انتقال کر چکا ہے تو اس بچے کے جو وارث ہوں گے اس بچے کی رضاعت کا خرچ ان پر ہوگا۔ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر ماں باپ دونوں ہی بچے کو راضی مرضی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں مشورہ کر کے وقت سے پہلے دودھ چھڑانے چاہ رہے ہیں اور بچے کو بھی اس سے کوئی تکلیف پہنچنے اور اس کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، کیا کسی دائیا مرضیہ سے اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اجرت طے کر رکھی ہے، جو اجرت متعین کی ہے، وہ اجرت اس کے حوالے کر دو، وہ اجرت اس کو دے دو۔ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یاد رکھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، جو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تو اس طور سے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، یہاں پر والد کے بجائے عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، کہ جس کے لیے بچہ پیدا ہوا اس پر اس کی روزی ہے۔ یہ لمبی تعبیر کیوں اختیار کی گئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک دو وجہ بتلائی، کیونکہ بچے کے نسب کا جو سلسلہ جڑتا ہے باپ سے جڑتا ہے، اس لیے خاص طور سے یہ تعبیر اختیار کی گئی۔ کسی شاعر نے کہا ہے وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدِعَاتٌ وَلِلْآبَاءِ أَبْنَاءُ، وہ کہ مائیں ان کے لیے وقتی حفاظت گاہیں ہوا کرتی ہیں اور اصل باپ کے لیے فرزند ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے قرآن پاک نے تعبیر اختیار کی کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور ایسے حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمائے کہ الولد للفراش، جس کا بستر ہوگا بچہ اسی کا ہوگا۔ اور دوسرے یوں بھی کہا گیا چونکہ باپ پر ماں کے اخراجات اور اس کی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، کہیں وہ بار نہ سمجھے، اس لیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ کی تعبیر اختیار کر کے اس کو یہ احساس دلایا گیا کہ بچہ اصل تیرا ہے۔ یہ بھی اسلام کی جامعیت اور اس کے اور دستور زندگی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی محبت نصیب فرمائے۔